یا کلیئر مقدسوں کو ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے. گو کہ یہ میٹنگ مکسڈ ہے. اگر ابھی تک آپ نے خداوند میں اپنا سفر نہیں بھی شروع کیا تو ہم آپ کے مستقبل کو جانتے ہیں کہ وہ خداوند میں بہت خوبصورت ہے، اور ہم آپ کو اسی محبت سے ڈیل کر رہے ہیں. اور میرے اوپر جب میں آج خدا کے کلام کی خدمت کرنے والا ہوں تو میرے ذہن میں ایسی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسیح کا ایک بدن ہے، اور خدا کا روح ہمیں سکھانے والا ہے اور سکھاتا ہے، اور خدا ہی ہمیں سکھا سکتا ہے. اور میں اس برکت کو کبھی نہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے کھونا چاہتا کہ میں خدا کی بجائے خود کچھ سکھانے کی کوشش کروں یا خود سکھانے کا فیصلہ کروں اور خود اس کے لیے ترتیب بناؤں یا جو کچھ بھی. یہ اب ضرورت نہیں رہی بتانے کی ایک بوڑھے آدمی کو کہ وہ بار بار بتائے کہ میں سرمن پریچ نہیں کرتا، میں سرمن سننا نہیں چاہتا، مجھے سرمن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں سرمن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن نہ میرے استادوں کا یہ طریقہ ہے، نہ میرے سننے والوں کا یہ طریقہ ہے. ہم روح القدس کو موقع دیتے ہیں کہ روح القدس سکھائے. اور گو کہ اس میں تھوڑی سی ڈسپلن وائز پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن تاہم کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے روح القدس سے بھی بہتر کسی کی رہنمائی کی ہو. اور خدا ہی ہے جو ہم کو استعمال کرتا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت کو جانتا ہے. اور آج میں جس مضمون کو میرے دل میں خداوند نے تھوڑی دیر پہلے رکھا وہ دینے کے تعلق سے ہے، اور میں اس مضمون کو پوری دیانتداری کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ سناؤں گا، کیونکہ نارملی طور پر ایسے ٹاپکس خادموں پر بڑا بوجھ ہوتے ہیں جب وہ کسی گروپ کو کچھ دینے کے معاملے میں کچھ سکھانے لگتے ہیں. تو یہ اتنا فیوریٹ ٹاپک نہیں سمجھا جاتا، جیسے نجات کا ٹاپک ہے یا توبہ کا ٹاپک ہے، اس کو اتنا فیوریٹ ٹاپک نہیں سمجھا جاتا. جب بھی کوئی توبہ کی منادی کر رہا ہوتا ہے تو یہاں تو اس کو ہم ایونجلزم کہتے ہیں کہ یہ ایونجلزم ہو رہا ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی سک میسج ہے، یہ سنا ہوا ہے، ایسی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. لیکن بلیو کریں کہ یہ ایک بنیاد ہے. آپ روحانی زندگی کی بنیاد اگر گہری نہیں ڈالیں گے تو آپ کو بڑی لمبی سٹرگل کرنی پڑے گی، اور آپ روحانی عمارت میں بڑے کمزور رہ جائیں گے. اگر آپ توبہ کو وہ عزت نہیں دیں گے اپنی زندگی میں، یا کسی کی توبہ کو اس کی زندگی میں عزت نہیں دیں گے، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. یہی سبب ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں تو لوگ ایک تو معافی مانگنا نہیں چاہتے اور پھر دوسری معافی دینا نہیں چاہتے. تو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود غلطی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا. وہ خود تو غلطی کریں تو کوئی بات نہیں، دوسرے کو نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اس سے بھی آگے یہ ہے کہ مجھے تو خدا معاف کر سکتا ہے، مگر جس نے میرا گناہ کیا خدا اسے معاف نہیں کر سکتا، اور خدا کو اسے معاف کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے میرا گناہ کیا ہے. تو یہ وہ ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں یا ذہنی خیالات ہیں جو نقصان کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کی درست تعلیم کی رہنمائی میں آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے. اور میں نے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے جیسے مقدسوں کا کسی حد تک شاید نقصان کیا ہو، کہ میں نے اس مضمون کو بہت کم دفعہ ہاتھ لگایا ہے، چھوا ہے. اور مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک گھر میں گیا رنگ روڈ میں، اور ایک بزرگ ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے ہدیے کے طور پر. میرے ساتھ ایک اور خادم تھے، مجھے یاد نہیں، یا میری وائف تھیں. تو میں نے بڑی فورسفلی، بڑی محبت سے اس بزرگ ماں کو وہ ہدیہ ان کے ہاتھ میں واپس کیا. اور میں نے کہا، ماں جی میں کام کرتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں اسکول میں، اور آپ کی ضرورتیں ہیں تو خدا میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور آپ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھیے، میں بس عبادت دعا کے لیے آیا تھا. تو جیسے ہی میں اس گھر سے باہر نکلا، خدا کے روح نے مجھ سے بات کی کہ تو نے میری بندی کی برکت روک دی ہے. میں نے تجھے نوکری اس لیے نہیں دی تھی کہ تو میرے لوگوں کی برکت کھا جائے. اور میں فوراً بات سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے. خداوند نے میرے دل کو اس طرح کھولا کہ وہ چند روپے جو وہ تجھے دینا چاہتی تھی، اس کے عوض میں اس کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا تھا. تو نے میرے اس پروسیس کو روک دیا ہے جو پروسیس میں نے طے کیا ہے.
تو تیری جاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو لوگوں کے پیسوں کی حقارت کرے. اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے. میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کے کام کے لیے کسی نے کچھ دیا ہے، میں اس کو خوشی سے قبول کرتا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے عوض برکت مانگتا ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خاص بھید ہے جو اس دینے والے کو خدا نے ابھارا کہ وہ خدا کے بندہ کے ذریعے خدا کو پہنچائے تاکہ اس کے عوض اس کو بڑی برکت ملے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کو دینا یا ضرورت مندوں کو دینا ایک ہی بات ہے، تو یہ ایک بات نہیں ہے. مقدس جو خدا کے لوگ ہیں ان میں اور عام دنیا میں بہت فرق ہے. ہم اپنے دینے کے کچھ بھی طریقے بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا کو نہ پہنچا پائے تو کس طرح کام چلے گا؟ اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں صاف تعلیم نظر آتی ہے کہ ہمیں اس ڈسپلن کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. لیکن ابلیس دشمن ہے جو ہمارے گھروں کا، ہماری زندگیوں کا دشمن ہے، اور وہ ہمیں خدا کے ساتھ الائن یا باترتیب ہونے نہیں دیتا. اور بہت سارے لوگ فائنینشیل سٹرگل کے اندر ساری زندگی رہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بہت فائنینشیل سٹرگل میں دیکھا ہے، نسل در نسل مشکلات میں دیکھا ہے، اور وہ ان کے معاملات سیٹل نہیں ہو پائے. ان کی محنت کے باوجود اور ان کی کوشش کے باوجود، ان کی دیانتداری کے باوجود. لیکن آج میں صرف ایک ایریے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا کے کام کے بارے میں دینے کے لیے کیا رویہ ہے. ایک تو وہ ہے جو ہم غلطی سے یا انجانے میں خدا کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، اور ہم نے دیا، پتہ چلا یہ تو خدا کا بندہ تھا اور بہت بڑا کام ہو گیا. ایک تو یہ میتھڈ ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ خدا کا کام ہو رہا ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ جماعت خدا کی ہے، اور ہم اس کے ذریعے اپنی شکر گزاریاں خدا کو پہنچا سکتے ہیں. تو بھی کئی لوگ دینے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوگا کہ آپ جو برکت ہے آپ کی وہ اس حد تک کنسسٹنٹ نہیں رہ پائے گی یا قائم نہیں رہ پائے گی، اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. ہم یہ شاید نہیں جانتے کہ نجات کے علاوہ جو کچھ بھی بائبل کے اندر ہے، اکثریت اگر میں کہوں تو وہ کنڈیشنل ہے، وہ شرائط کے ساتھ جڑا ہے. اگر آپ بوئیں گے آپ کاٹیں گے، اگر آپ بوئیں گے نہیں آپ کاٹیں گے نہیں. تو ہم ہر چیز کا جواب دعا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ہر معاملہ کو دعا میں رکھا ہوا ہے. دعا بہت کچھ کرتی ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، آف کورس ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس کو اس دعا میں لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ مثلاً کئی ایسے بھی گناہ ہیں جن کے لیے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، مگر آپ اس کا حل کر سکتے ہیں. مثلاً اگر خدا آپ دعا کر رہے ہیں لیکن آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہوا اور آپ کے گناہ آپ کے اوپر ہیں، تو خدا ان گناہوں کو ہٹائے بغیر آپ کو برکت کیسے دے گا؟ اور اگر یہ ٹرینڈ دنیا میں بن گیا کہ کوئی کسی کو معاف نہ کرے اور صرف دعا کی وجہ سے اسے برکت ملتی جائے، تو آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنی بڑی بگاڑ خدا کے کلام کے خلاف پیدا ہوگی کہ کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں رہا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے، اس نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، اس کو برکت مل رہی ہے دعا کرنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی فاؤنڈیشن کو یا فنڈامنٹل آف بائبل کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں. ایک شخص کہہ رہا ہے خدا میں نے تجھے کچھ نہیں دینا، میرے پاس تجھے دینے کا کچھ نہیں ہے، لیکن تو مجھے برکت دے، تو میری کمائی میں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو دعا کرتے ہوئے ملتے ہیں، خدا تو میری کمائی میں برکت دے. ضرورت نہیں ہے. یہ طے ہے کہ آپ اپنے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کریں. آئیے بائبل مقدس کھولتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں کچھ دیر کے لیے. مثال کی کتاب کا 3 باب کھولتے ہیں اور اس کی 6 آیت سے پڑھ کے آتے ہیں.
کچھ آیتیں 10ویں آیت تک پڑھیں گے، اور آپ اس کو غور سے ان آیتوں پر خیال کیجئے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کی ایسی ہی کچھ سٹرگل ہو جو آپ سوچ رہے ہوں، لیکن آج آپ کے لیے خدا نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ایماندار ہیں، آپ خدا کے ساتھ سالوں سے چل رہے ہیں، خدا آپ کے لیے خزانے لے کے بیٹھا ہے، لیکن وے آؤٹ نہیں مل رہا کہ کوئی چابی گھمائے اور دروازہ کھولے. تو شاید آپ کی زندگی کی برکت کا دروازہ خداوند کھولے آج اس موقع پر. امثال کی کتاب کا 3 باب اس کی 6 آیت کچھ اس طرح مرقوم ہے: اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. پیریڈ. اپنی سب راہوں میں، all paths. کوئی راہ خدا سے پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دن خدا سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی سب راہوں میں خداوند کو پہچان. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. میرے عزیزو، یہاں پر کلام کی ان آیتوں نے، ان 5 آیتوں نے ہماری زندگی کے انٹرنل اور ایکسٹرنل کو کور کیا ہے. اس زمین پر جینے کے لیے میری پرسنل ہیلتھ سے لے کے میری برکت تک خداوند کے کلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اب یہ کلام ہے جس پر مجھے اور آپ کو رکنا ہے کہ اس میں میرے پاس کیا کچھ ہے. کیا کوئی میرا ایسا راستہ تو نہیں ہے جو خدا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو میں نے خدا سے ڈسکس نہیں کیا؟ کوئی میرا ایسا دوست تو نہیں ہے، کوئی میرا ایسا شخص تو نہیں ہے جس سے میری گفتگو ہوتی ہے؟ اور اب جب میں آپ کو ملنے کے لیے کہتا ہوں تو میں فون سے شروع کرتا ہوں. مت اس ڈسیپشن میں رہیں کہ اگر خدا بائبل مقدس میں لفظ فون نہیں لکھا گیا، انٹرنیٹ نہیں لکھا گیا، ویب سائٹ نہیں لکھا گیا، یا فلمیں لفظ نہیں لکھا گیا تو یہ ان پر ہمیں اس پر اپنا ذہن نہیں لگانا چاہیے. بات یہ ہے کہ کون سی راہیں ہیں جو ہم نے متعین کی ہیں. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان. کیا اس راہ میں آپ کو خدا ملے گا؟ جہاں آپ چل رہے ہیں اس میں خدا ہوگا؟ جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ گفتگو خدا کے بارے میں بھی اس سے کی جا سکے گی؟ یا کیا خدا ہماری اس کمیونیکیشن کے اندر آ سکتا ہے؟ خدا کا خوف موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس ڈیل کے اندر جو میں طے کرنے لگا ہوں اس بندے کے ساتھ مل کر، کیا اس میں خدا بھی ہوگا، خدا کا خوف بھی ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی مجھے پروفٹ آفر کرے لیکن اس کے اندر بد زبانی ہو، اس کے اندر جھوٹ ہو، جھوٹی سٹیٹمنٹ ہو، انفیئر ڈیل ہو. اگر ان نوئنگلی ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیں خدا نے انسان کو بڑی محبت سے بنایا ہے. اس کا مذہب، اس کا فیتھ کچھ بھی ہو، آپ جب بھی اس کو دھوکہ دیں گے خدا اس کو الاؤ نہیں کرے گا. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ کو دکاندار نے واپس پیسے دے دیے ہیں زیادہ، تو ضروری نہیں ہے کہ خدا نے آپ کی ضرورت پوری کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو کہ آپ اس زیادہ پیسوں کو جو دکاندار نے آپ کو واپس دے دیے، اب آپ کہاں کھڑے ہوں گے ان پیسوں کو لے کر. کیا آپ واپس دکاندار کے پاس جائیں گے؟ یہ بڑی گواہی ہوگی. یا ان پیسوں کو آپ اپنے گھر میں لا کر کہیں گے خدا تیرا شکر ہو تو نے میری ضرورتوں کا خیال کیا ہے. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اور مت خیال کریں ہم اس کا مسئلہ دعا میں حل کریں گے. یہ فیصلے کا مسئلہ ہے. حنانیہ اور سفیرہ سارا مسئلہ دعا میں نہیں حل کر سکے، فیصلے میں حل کر سکتے تھے. ایک وقت تھا کہ محبت کی ضرورت نہیں تھی اور کام آ جاتی اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی سٹرونگ نہ ہوتی. کیونکہ لکھا ہے حنانیہ نے سفیرہ کے، یہ بائبل اعمال 5 باب کے اندر ایک کہانی ہے مقدسوں کی، نئی کلیسیا کی، روح القدس پائے ہوئے لوگوں کی، کہ لاوی نے خرید بیچا، پیسے لا کے رسولوں کو دے دیے. ایک میاں بیوی نے بھی اپنا کھیت بیچ دیا. انہوں نے کہا چلو ہم بھی پیسے خدا کے گھر کو دیتے ہیں. لیکن شوہر نے اعمال 5 میں لکھا ہے بیوی کے جانتے ہوئے ان پیسوں میں سے گھر میں رکھ لیے.
اور جا کر پطرس کو پیسے دے دیے، اور پطرس نے اس سے کمیونیکیشن کی کہ کیوں حننیہ شیطان نے تیرے دل میں ڈالا کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، اور کیا یہی پیسے ہیں؟ اس نے کہا یہی ہیں، اور برکت کی بجائے وہ خاندان ہی ختم ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا ان کے بچے تھے یا نہیں تھے، لیکن دونوں میاں بیوی ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر مارے گئے، اور پوری کلیسیا پر ایک دہشت چھا گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان جو اعمال کی کتاب کا خدا ہے وہ میرا اور آپ کا خدا نہیں ہے؟ میں ہمیشہ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی پیپر پر لکھتے ہیں دائیہ کی تائید، خادم کو ضرور کلیئر کریں، پاسٹر کو ضرور کلیئر کریں، اس اینولپ پہ لکھیں یہ دائیہ کی ہے، لیکن اگر اس میں دائیہ کی سے 1 روپیہ بھی کم ہے، پلیز ڈونٹ رائٹ اٹ۔ کسی پاسٹر کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے آپ کا 1 روپیہ کم ہے، $1 کم ہے، 1 پاؤنڈ کم ہے، 1 دینار کم ہے۔ نو بڈی کین چیک اٹ۔ آپ اور خدا فیصلہ کریں گے کہ جس کو آپ دائیہ کی کہہ رہے ہیں وہ 10واں حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے معاملوں میں اتنے کلیئر ہیں تو ہم خدا کو دیتے ہوئے کیوں کلیئر نہیں ہیں؟ یہ خوفناک بات ہے کہ ہم خدا سے گفتگو میں سچائی کا ہاتھ چھوڑ دیں۔ آپ اس کی جگہ کہہ سکتے ہیں یہ آفرنگ ہے، ڈو اٹ، خدا آپ کو برکت دے گا۔ لیکن اگر وہ ٹائید نہیں ہے، ڈونٹ رائٹ اٹ ٹائید، کبھی بھی نہیں۔ 1 روپیہ بھی کم ہونے سے وہ دائیہ کی نہیں رہی، وہ کم پیسے ہو گئے۔ دائیہ کی فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، 100 روپے کے 10 روپے دائیہ کی ہو سکتی ہے، 9.5 روپے دائیہ کی نہیں ہو سکتی۔ میں دینے کی بات نہیں کر رہا، آپ چاہے 100 روپے میں سے 1 روپیہ دیں خدا کو، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ پطرس نے یہ تھوڑی کہا تھا چلو ہننیاس میرا کھیت بیچو، نو پاسٹر کین ٹیل یو اپنی جائیداد بیچو، نہیں۔ خدا کہے تو کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ تو ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ تو جو میری آنیسٹی ہے خدا کے آگے وہ یہ ہے کہ کیا جو کچھ میں خدا کو دے رہا ہوں، کلام نے کیا کہا ہے، پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ خدا کو دینے کے لیے اینڈ پہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے اپنے خادموں کی گواہیاں سنی، آپ نے مقدس اور بہنوں کی گواہیاں سنی، وہ خدا کا حصہ سب سے پہلے پے کرتے ہیں، دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اگر آپ اس کو اینڈ پہ رکھیں گے آپ کو پرابلم ہوگی دینے میں، آپ مینج نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب آپ پہلے دے دیں گے تو بقیہ میں خدا نے برکت ڈال دی ہے، وہ بابرکت ہو چکا ہے، خدا اس کو فکس کرے گا۔ اور کبھی بھی میرے پاس کتنی دفعہ لوگ آتے ہیں بڑی ایک سیڈ سٹوری لے کر، 2 باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے ہم بڑے خوش تھے، ٹھیک ہے، جب ہم نہیں دیتے تھے تو ہماری انکم ٹھیک تھی۔ یاد رکھیں یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ اتنی بڑا دھوکہ ہے، کبھی ایسا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دیں کہ جب سے میں نے زوم پہ آنا شروع کیا ہے، جب سے میں نے خدا کے گھر جانا شروع کیا، یعنی کہ عبادت میں جانا شروع کیا ہے، میری مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے خدا سے پیار کا، خدا سے محبت کا، کہ کیا آپ خدا سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کسی کے ساتھ آپ کے ممکن ایک ماں کے بیٹا پیدا ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو وہ کبھی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس کا پیدا ہونا ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ایک خدا کی نعمت ہے، وہ ماں بن گئی ہے، وہ گھر میں خوشی آ گئی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت سارا گھر کے اندر میس ہوا ہو سکتا ہے گھر کی سیٹنگ چینج ہو گئی ہو سکتا ہے شیشے کے ڈیکوریشن پیس ٹوٹ گئے ہو، بہت کچھ ہو گیا ہو، لیکن سٹل وہ برکت ہے۔ اس لیے کبھی بھی عبادت کو اور خدا سے دینے کو کبھی ڈیبیٹ میں نہ لے کر آئیں، کبھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پرنسپل خدا کا ہے، انسان کا نہیں ہے، اور آپ کسی انسان کو دے بھی نہیں رہے، آپ صرف اپنے دیانتدار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کرنتھیوں میں جائیں گے تو ہم کو وہاں پر ترتیب ملتی ہے۔ میرے ساتھ کرنتھیوں کا خط، اس کا کھولیے 9واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب۔ پریز دی لارڈ، خدا تیرا شکر، پریز دی لارڈ۔
یہاں پر کچھ کوشچنز ہیں جن کا جواب رسول نے مانگا ہے خدا کے روح کی ہدایت سے. 7ویں آیت سے پڑھیں گے. 7ویں آیت میں لکھا ہے، کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ یہ خادموں کے بارے میں لکھا گیا ہے. کون سا سپاہی کبھی، اگر آپ میں سے کوئی فوج میں ہے یا ریٹائر ہوا ہے یا بھی فوج میں ہے، یا تو ہم سوچ سکتے ہیں، اور سپاہی کا مطلب کوئی بھی ورکر ہے، آپ نرس ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، آپ پاسٹر ہیں. کون سا سپاہی ہے؟ ایوری ورکر از اے سولجر. کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے، یعنی کام کرتا ہے، اپنی گرہ سے کھاتا ہے، جا کے کسی کا کام کر کے آتا ہے. آگے، کون پاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ کون ہے جو کہے میں نے یہ باغ لگایا پر اس میں پھل نہ بھی لگے تو خیر ہے. کچھ چیزیں نیچر کی ہیں جو رول قدس بتا رہا ہے کہ ذرا نیچر پہ آؤ. تم کام کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کچھ ریوارڈ ملے گا آپ کو اس کے ریٹرن میں. تم پاکستان لگایا ہے، کیوں پودے کیوں لگائے ہیں؟ کیوں پانی دیتے ہو ان کو؟ کیوں کھاد ڈالتے ہو؟ کیوں؟ کوئی ریزن ہوگی نا. یا کون گلہ چرا کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ اگر کوئی آدمی بھیڑیں چرا رہا ہے، سارا دن صبح سے رات کرتا ہے، 365 دن اس کا کام ہے، 365 دن. پاسٹر 365 دن کے لیے پاسٹر ہوتا ہے سال میں. اگر وہ 364 دنوں کا سال ہے تو پھر 364 کر لیں، یا جتنا بھی، یا جو بھی دنوں کی، نٹ پریٹی شور کہ کبھی اوپر نیچے ڈیز ہوتے ہیں لیپ ایئر کے اندر، تو وہ 4 سال کے بعد ایک دن بڑھ جاتا ہے. تو اگر باقی دنوں کے اندر جو بھی سال کے، وہ ہر دن پاسٹر ہے، اور ایک چرواہا ہر دن چرواہا ہے، اس کو کوئی سنڈے فرائیڈے سیٹرڈے کا فرق نہیں اس کو پڑتا. کون گلہ چرا کر اس کا دودھ نہیں پیتا؟ جواب دیں. کیا میں یہ باتیں انسانی کے آسیس کے موافق کہتا ہوں؟ کیا توریت میں بھی نہیں کہتی؟ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. دائیں کیا ہوتا ہے؟ اب تو تھریشر آ گئے ہیں. پرانے وقت میں جو گندم کاٹنے کے بعد مئی کے اندر، مئی کے اینڈ میں یا مئی میں، بیل جو تھے وہ دھوپ میں اس کے اوپر گھومتے تھے، اس گندم کے اوپر. اس کے پیچھے ایک انسٹرومنٹ ہوتا تھا جو کانٹوں سے بنایا جاتا تھا. اور میں نے اپنی لائف میں، میرے 2 سال ایسے تھے جن میں میں نے اس کو ہم پنجابی میں پھڑا کہتے تھے، بیلوں کے پیچھے ڈال کے ہم اس کے اوپر بیٹھتے تھے، بچوں کو بٹھا دیتے تھے. تو 2 سال میں نے زندگی میں دیکھا. اس کے بعد تھریشر آ گئے تھے، تو اس کے بعد ہر سال تھریشر پہ شفٹ ہو گئے. یعنی تو یہ مشکل ہی ختم ہو گئی گندم کو سیپریٹ کرنے والی، تھریشنگ کرنے کی. لیکن بیلوں کا سارا دن بیل گرمی میں اس گندم کے اوپر گھومتے تھے، سٹاک کے اوپر جو گندم کاٹ کے پھینکی ہوتی تھی. تو خدا نے کہا تھا کہ ان بیلوں کو کھانے سے نہیں منع کرنا، تو ان کا جو منہ ہے اس کو نہیں باندھنا، تاکہ وہ کچھ دانے کھا سکیں. وہ توڑی جس کے اوپر گھوم رہے ہیں، اگر انہیں کبھی بھوک لگے تو اپنا منہ نیچے ماریں اور اپنا منہ بھر لیں. اور بیل ایسے کرتے تھے لٹرلی. لیکن یہاں پر رسول کیا کہتا ہے؟ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے، یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے واسطے لکھا گیا ہے، کیونکہ مناسب ہے جوتنے والا امید پر جوتے، اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے. پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں، تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ میرے عزیزو، یہ کویشچن مارک ہے. رسول نے، پولوس نے ایک وقت تک کام کیا اور اس نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. آگے وہ یہی کہتا ہے. لیکن کیا یہ سوال جو ہیں، یہ کسی شخص کو جو آسمان کی بادشاہی میں جانے کو ہے اور کہتا میں نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، کیا ان سوالوں کا جواب اس کو دینا نہیں پڑے گا؟ کیا یہ خط جو پہلا کرنتھیوں 9واں باب ہے، کیا ہر ایک پڑھنے والے کے لیے ایک چیلنج نہیں ہے کہ اگر میں بھیڑ ہوں اور ایک میرا چرواہا ہے، تو میرے چرواہے کو کیا مل رہا ہے؟ اون مل رہی ہے، دودھ مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ میں کیا پروڈیوس کر کے واپس دے رہا ہوں روحانی سفر میں؟ اور اگر کوئی میرے لیے جنگ لڑ رہا ہے، میرے لیے دعا کر رہا ہے، وہ سپاہی کی طرح میرے دروازے پہ پہرا دے رہا ہے، میری گاڑی کے پچھلے کیبن میں وہ جیسے
ڈبل کیبن گاڑیاں ہوتی تھیں تو وہ پیچھے گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو پیچھے گارڈز ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں میری پروٹیکشن کے لیے ایک بندوقیں لے کر، ان کو پہلی تاریخ کو کیا ملتا ہے؟ یہ ان کو کون پوچھتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جو سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھتے اور وہ لکڑی کی پھٹی ہوتی ہے اس کے اوپر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور اتنی فاسٹ چلتی ہوئی گاڑی میں اتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ کوئی فوم یا ہلکا سا فوم لگا ہوتا ہے یا کچھ بھی، تو یہ ہماری پروٹیکشن، ان کو کیا ملتا ہے؟ ذرا کوشچن تو ہوگا نا کہ یہ لوگ، ان کو کیا دیا گیا، ان کو کیا پوچھا گیا؟ اور میرے عزیزو، اور اگر میں پودا ہوں اور کوئی شخص میری روحانی پرورش کر رہا ہے، مجھے پانی دے رہا ہے، تو اس کو کیا، وہ پانی دینے والے کو، مالی کو کیا مل رہا ہے اس میں سے، اس باغ میں سے جو مجھے خدا نے برکتیں دی ہیں؟ یہ جو پورا پودا پھل سے بھرا ہوا ہے، اس میں سے کتنا پھل ہے جو ٹوٹ کے جا رہا ہے؟ تو یہ میں نہیں کوشچن کر رہا، یہ خدا کا کلام کر رہا ہے کہ کیا ہم جسمانی طور پر ایکسپیکٹ نہیں کرتے چیزوں کو، توقع نہیں کرتے؟ اور کون ہے ہم میں سے جو امپلائی کی طرح ہو اور وہ اپنے امپلائر کو جواب دینا ہو؟ کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا روح ہے جو ہم کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں کچھ ڈیسیژنز بنانے ہیں، اور آپ ان ڈیسیژنز کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں عبادت کا مخالف نہیں ہوں، میں صبح اور شام دعا کرنے کا مخالف نہیں ہوں، میں بائبل مقدس پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں، میری 99.9 منسٹری وہی ہے، لیکن کچھ ایک چیزوں کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے خود سے، اپنے گھر میں کیا فیصلہ کرنا ہے کہ کلام سے بڑا کوئی نہیں ہے، گھر کا ہیڈ سے بھی ایک بڑا ہیڈ ہے، وہ خدا ہے، جو جہاں پر خدا کے کلام پر حرف آئے گا وہاں پر ہیڈ نمبر 2 ہو جائے گا، خدا نمبر 1 ہو جائے گا، کیونکہ جو ہیڈ ہے گھر کا، جس میں بھی شامل ہوں، ہمیں یہ ہیڈ خدا نے بنایا ہے، اور ہمارے پاس یہ ہیڈ شپ خدا کی امانت ہے۔ ہم کلام کو کراس کر کے ہیڈ نہیں ہے کہ کلام جہاں مرضی چلا جائے، اور کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں، ہاں پرانے وقتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کلام کے اندر ہونا چاہیے، وہ کلام کی عزت میں ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے کلام کے ساتھ آپ کے تابع ہیں۔ ماں باپ، بچوں کو کہا گیا ہے خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابع رہو، خداوند میں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خداوند میں، خداوند سے نکل کے نہیں کہ خداوند کو نکال کے بھی کریں گے، پھر نہیں، پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم دونوں اکٹھے ہی نہ ڈوب جائیں۔ اور کتنے گھر اسی طرح برباد ہوئے کہ صرف ایک اچھے ریلیشن شپ کو پانی دینے کے لیے بدی کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا، اور بدی پروان چڑھتی گئی، برائی پروان چڑھتی گئی، صرف اس لیے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو ریزسٹ کر رہا ہے، اور کئی دفعہ اس بلائی کا کرنے والا الٹا مجرم ٹھہرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کی بات کریں گے تو مت خیال کریں آپ کو لوگ پسند کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والی کہیں اے بڑا آ گیا جو نمازی پریزی خدا نو دین والا، لیکن یاد رکھیں وہی شخص ہے جو آپ کے گھر کی برکت کو نسلوں تک کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے خدا کو موقع دے رہا ہے۔ ایک شنیمی عورت تھی، علیشہ وہاں سے گزرتا تھا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بندہ خدا کا ہے، اور انہوں نے اس کو مکان بنا کے دیا، انہوں نے اس کو لیمپ رکھ کے دیا، اپنے گھر میں ایک کمرہ دیوار پر بنا دیا، اور لکھا پھر تو جب کبھی بھی علیشہ ادھر سے گزرتا تھا وہاں چلا جاتا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس گھر کو اولاد مل گئی، اولاد کی زندگی مل گئی، کال میں روٹی مل گئی، اور برکتیں در برکتیں اس گھر کے لیے کھل گئیں۔ کیا وہ سوچ سکتا ہے شخص کبھی بھی کہ یار وہ ہمیں کوٹھا بنا کے پیسے ہی ضائع ہوئے سن؟ نو، کبھی بھی نہیں ایسا کہہ سکتے۔ وہ اس لمحے کو یاد کرتے ہوں گے جب ایک خیال ایک خدا کی بندی کے ذہن میں آیا، اور اس شوہر نے اپنی بیوی کو روحانی سمجھ لیا کہ یہ خدا کی بندی ہے، میری بیوی اگر کہہ رہی ہے تو یہ بھی صحیح کہہ رہی ہوگی، یہ مجھے تو نہیں پتہ چل رہا ہے اس بندے کا، مگر میری بیوی کو اس میں خدا نظر آ رہا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، اور برکت در برکت۔ اور میرے عزیزو، ہمیں یہ بات ہمیشہ چناؤ کرنی پڑے گی۔ آپ کو بائبل کے اندر ایک شاکنگ ٹروتھ میں بتا کر اینڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میرے پاس بچا نہیں ٹائم۔ اب میرے ساتھ لوکا کی انجیل میں چلیے، اور اس کے ساتھ میں اینڈ کر دوں گا
لوکا کی انجیل اور اس کا 16واں باب، لوکا کی انجیل اور اس کا 16واں باب۔ خدا تیرا شکر۔ لکھا ہے 9ویں آیت میں، لوکا کی انجیل کا 16 باب اور 9ویں آیت، اور میں تم سے کہتا ہوں ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ چلیں اس کو میں ایز اٹ از پڑھتا ہوں۔ تو آپ کے دوست آپ کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں گے۔ بس سے دوست پیدا کرتے وقت سب سے پہلے چیک کریں اس بندے نے جانا کہاں ہے، اس بندے کی منزل کیا ہے، یہ بندہ کہاں پہنچے گا ان دی اینڈ، یہ بزرگ بہن، یہ نوجوان بیٹی اینڈ کہاں کرے گی۔ جس کی میں مدد کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میرے پاس کچھ دینے کا ہے، اس شخص کی روحانی سچویشن کیا ہے۔ اس کی جسمانی کا تو پتہ چل گیا اس کو فیس چاہیے، اس کی جسمانی کا تو پتہ چل گیا کہ ان کو گھر چاہیے، پتہ چل گیا، لیکن ان کی روحانی منزل کیا ہے، پہلے وہ طے کریں گے۔ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرے جب، اور لکھا ہے جب تم فیل ہو، یہ نہیں ہے لکھا، میں تو ابھی ایز اٹ پڑھا، لکھا ہے جب تم ہارنے لگو، کسی جسمانی کمزوری میں چلے جاؤ اور کوئی ابلیس کا اٹیک ہو جائے، تو وہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ میرا خیال ہے کہ سیکھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے دوست کون ہونے چاہیے، آپ کے دوستوں کی لسٹ میں کون ہونا چاہیے۔ گارنٹیڈ ہے کہ وہ پادری، وہ کلیسیا کا ممبر، وہ آپ کا کلاس فیلو، وہ آپ کا ساتھی، وہ آپ کا پڑوسی آسمان کی بادشاہی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ جب وہ کہے کہ نہیں آسمان کی بادشاہی ویکھی بھی جائے گی، دین سٹاپ اٹ، کیونکہ آپ اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ اور آگے لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔ تھوڑا کیا، وہ دولت جو کاؤنٹ ہو جاتی ہے، جو بینک میں پڑی ہے، جو سیلری ملتی ہے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔ بہت کیا ہے؟ روحانی نعمتیں، روح کا پھل، روح کی برکتیں، نسلوں کے ساتھ خدا کے وعدے، یہ برکتیں، وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔ اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ میں جانتا ہوں ایک دن ہماری پرستش ہو رہی تھی، میری کلیسیا کے جو کیلیفورنیا کے کچھ عزیز ہیں اس وقت ساتھ ہیں، اور یہ 2018 کا واقعہ ہے، اور ایک بہت بڑا فلو تھا پرستش کا، اور اس وقت سامنے پلپٹ پر ہماری کوائر کھڑی ہوتی تھی اور وہاں کھڑے ہو کے گاتی تھی، اور میں خدا کی بڑی گہری انوائنٹنگ اور ہیلنگ کو اس میں فیل کر رہا تھا۔ خدا کی روح نے مجھے کہا پلپٹ پر دیکھ، ان میں سے کوئی بھی شخص گانے والا ایسا نہیں ہے جو مجھے دینے میں بد دیانت ہو، جو مجھے دینے میں دیانتدار نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے اچھی کوائر کی پریکٹس اچھی ہوئی ہوگی پاسٹر ایرک، آپ کے بچوں نے گایا اچھا ہوگا، انہوں نے گیت اچھا سلیکٹ کیا ہوگا، ممکن ہے ارنسٹ مال کا کوئی گیت لے لیا ہو سکتا ہے، بردر عارف بھٹی کا لے لیا ہو سکتا ہے کسی اور اچھی گائک کا گیت اٹھا لیا ہو، یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے سیمول نے کی بورڈ بہت اچھا بجایا، ہو سکتا ہے آپ کا ساؤنڈ سسٹم اتنا اچھا، اور یہ آپ سب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ دا ہولی اسپرٹ سیڈ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو مجھے دینے میں دیانتدار نہیں ہے، ایک بھی بد دیانت نہیں ہے جس کے ہاتھ میں مائک ہے۔ اور میں نے دیکھنا شروع کیا، یس 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 یس، خدا تیرا شکر ہو۔ کین یو امیجن؟ یس، ایسا ہی آپ کی زندگی ہے، ایسی ہی آپ کی برکتیں ہیں، ایسی ہی آپ کی خدا کے ساتھ ترتیب ہے۔ خدا ناراستی کی دولت دیتا ہے، جو کہ بڑی اہم ہے، یہ ورڈ بائبل کے، ورنہ میں کون ہوں آپ کی دولت کو ناراستی کی دولت کہوں، بڑی اہم ہے۔ لیکن یہ خدا دے کر ٹیسٹ ہمیں کرتا ہے، کیا ہم خدا کو لوٹانے میں دیانتدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے لینے والے کو تو ہو سکتا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ بھی نہ کرے، تھینک یو کہہ دے، تھینک یو بھی کوئی نہ کہے، 2 مہینے 3 مہینے اس کو تھینک یو بھی کہنے کی فرصت نہ ملے، 6 مہینے تھینک یو نہ کہے۔ نو، جس نے برکت دینی ہے وہ اس خیال کو نوٹ کر چکا ہے جب آپ نے دینے کا فیصلہ کیا تھا، ڈو دیٹ فرسٹ۔
اس طرح تمہارے کھتے بھرے رہیں گے، آپ کے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ اور یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر فائنینشیل پریشر ہے دنیا میں۔ ہمیں نہیں پتا اکانومی کی کیا سچویشن ہے، لیکن ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو چاہتا ہے ہم فائنینشیل کرائسس میں جائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ مقدسوں کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ جس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے رابطہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کے گھر میں نجات کا اور آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کسی مقدس کی مدد کر کے دیکھیں، آپ اس کی ضرورت پوری کر کے دیکھیں، آپ کو کس قدر وہ اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے، اور اس کی دعاؤں کے وسیلے آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ کو سمے ملے تو آپ سلاطین کی کتاب کا غالباً پہلی سلاطین کا 4 باب پڑھیں، اور آپ کو معلوم پڑے گا، دوسری سلاطین کا 4 باب پڑھیں، وہاں پر 2 عورتوں کا ترتیب سے ذکر ہے۔ ایک خادم کی بیوی تھی، اس کا شوہر مر گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، قرض خواہ آیا، وہ الیشا کے پاس چلی گئی۔ تو جانتا ہے میرا بندہ خدا کا بندہ تھا، پر وہ تو دنیا میں نہیں رہا، اب قرض خواہ آیا، میرے 2 بیٹے لے جائے گا۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا میرے پاس تو ایک پیالہ تیل ہی ہے۔ اس نے کہا جا پھر برتن مانگ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کون ایسا کر سکتا تھا؟ کون اس طرح کا لون دینے کو تیار ہے؟ اس نے کہا جا قرض بھی ادا کر، اور جو بچ رہے اس سے اپنی گزران کر، مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم جو خادم لوگ ہیں، ہم کو لکھا ہے کلام کی خدمت کرنے والے کلام پر اس خوشخبری سے گزارا کریں۔ ہمارا معیار خدا نے وہاں رکھا ہے جہاں ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کلیسیا پر نہیں بوجھ ڈالتے کہ آپ میری ضرورتوں کی خاطر سب کچھ کریں۔ نو، ریسنٹلی ہم نے فائنینشیل کرائسس کے اندر 2 پاسٹرز کے بارے میں سنا۔ ابھی ریسنٹلی ایک پاسٹر کو لائف ٹائم امپرزمنٹ ہوئی ہے کہ اس نے مالی معاملات میں خرد بدھ کی پیسے کھا لیے خود، اور اپنے سٹیٹس کو بڑا کرنے کے لیے گورنمنٹ 2 سال سے اس کے لیے کیس کو کر رہی تھی، پروسیڈ کر رہی تھی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال دیا پاسٹر کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پیسے کے معاملے میں بددیانت نکلا ہے۔ تو صرف دینے والے پر ہی پریشر نہیں ہے، لینے والے پر بھی بڑا پریشر ہے کہ وہ اس کو کس طرح یوز کر رہا ہے، وہ اس میں کتنا دیانتدار ہے، اور وہ دوسروں کو اس میں کتنا شامل کر رہا ہے۔ اس کو کلیسیا کی بیواؤں کی کتنی کی فکر ہے، اس کو یتیموں کی کتنی کی فکر ہے، اس چرچ میں مقدسوں کے لیے کتنا حصہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، لیکن ہم اپنا کام خدا پر چھوڑیں۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے، جہاں مجھے دینے کا وقت ہے مجھے دینے کی فکر ہے، مجھے لینے والے کی فکر نہیں ہے۔ اور جب میں لے رہا ہوں تو مجھے دینے والے کی فکر ہے کہ خداوند میں بددیانت نہ ہو جاؤں۔ ایک ایک روپیہ، ایک ایک ڈالر جو تیرے لوگ تیرے گھر میں دیتے ہیں، ہمیں کبھی اس میں بددیانت نہ ٹھہریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی خادم جو مالی طور پر بددیانتی میں انوالو ہو، وہ اسپرچولی گرو کر سکتا ہے یا اسپرچولی کلیسیا کو آگے لیڈ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو اکثر خادم اپنے آپ کو روپے پیسے کے معاملے میں الگ رکھتے ہیں۔ بہت کم خادم میں نے دیکھا ہے کہ وہ پلیٹیں تو دھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر وہ پیسے گننے کے لیے نہیں تیار ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کام خزانچی کو دیں، اس کے نالج میں ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام سنانے والے کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا کلام سننے والے کے لیے ہے۔ مجھے بھی اتنا ہی دینے کی پابندی ہے جتنی کہ کسی اور کو ہے۔ میں لینے کے خیال سے نہیں کلام سنا رہا، میں اپنی اور آپ کی برکت کے خیال سے کلام سنا رہا ہوں۔ مجھے برکت چاہیے، آپ کو برکت چاہیے، اور میرا اور میری بیوی کا تجربہ ہے کہ ہم نے اس کھیت کے اندر بویا ہے۔ خدا نے ہمیں بونے کی توفیق دی تھی، اور ہم نے اس کا اجر کاٹا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں آپ بھی کاٹیں، اور آپ کاٹ رہے ہیں، آلریڈی کاٹ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کرٹن چینج کرتے ہیں، آپ فینس چینج کرتے ہیں چرچ کے بلڈنگ کے لیے، آپ سولر لگا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ کیا بھلائی جانے والی چیزیں؟ نو، دس ول نیور بی forgotten۔ خدا اس کو یاد رکھتا ہے۔ آپ خوشی سے بھر جائیں جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کسی مقدس کی ضرورت پوری کرنے لگے۔ خوشی سے بھر جائیں کہ آپ کے گھر کی برکت کا دروازہ کھلنے لگا ہے۔ آپ کون سا مقدس ہے جس کو خدا نے میرے اوپر چھوڑا ہوا ہے؟ آر یو کیڈنگ؟ کہ میں زندہ خدا کا بندہ پاسٹر ایرک ہوں، اور مجھے خدا نے لوگوں پر چھوڑا ہو کہ میرے بندے کی روٹی مجھ سے نہیں پوری ہونی، تم دو۔ او نو، خدا نے بہتوں کو اس برکت میں شریک کرنے کے لیے یہ نظام بنایا ہے۔
خدا کو کچھ نہیں چاہیے. خدا نے داؤد سے ایک دن کلیئرلی کہہ دیا, مجھے نہیں پتا وہ داؤد کا زبور ہے یا آصف کا ہے یا کسی بھی اور رائٹر کا ہے, کہ اگر مجھے بیل یا قربانی کے جانور چاہیے تو میں تجھ سے نہ مانگتا, جنگل کے سارے جانور میرے ہیں, مجھے تیری چربی نہیں چاہیے بھائی, سب کچھ میرا ہے, میں کریٹر ہوں. تو پھر خدا ہم سے کیوں کہہ رہا ہے ہم دیں؟ تاکہ وہ اس کے ریٹرن میں ہمیں کئی گنا لوٹائے. اس لیے جب بھی دیں خوشی سے بھر جائیں, ہلا ہلا کر, دبا دبا کر, ہلا ہلا کر. میں اس آیت کو پڑھتا ہوں, اس کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں. لوکا کی انجیل کے 6 باب میں آتے ہیں, غالباً 6 میں یا ہم لٹل بٹ forgotten, اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد میں اینڈ اپ کروں گا. مجھے اب یاد آیا. پریز دی لارڈ. خدا بندہ آپ کو بڑی برکت دے. لوکا کی انجیل میں میرے ساتھ آئے, اگر مجھے نہ ملے یہ آیت تو پھر مجھے معاف کیجیے. خدا تیرا شکر. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا تیرا شکر ہو, خدا بندہ تیرا شکر. مجھے آیت بڑی پسند ہے جی. لوکا کی انجیل اس کا 6 باب. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اس کی میں پڑھنے لگا ہوں. ہو رکھا باشل ماندرے 27ویں آیت سے پڑھ کے آؤں گا. لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں, اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو, جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو, جو تمہاری بےعزتی کرے ان کے لیے دعا کرو, جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے, اور جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا بھی لینے سے منع نہ کر. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے, اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر. اور جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں, تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. جو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے میرا بھائی کس طرح ٹریٹ کرے, میری بیوی مجھے کیسے ٹریٹ کرے, میرا شوہر مجھے کیسے ٹریٹ کرے, آپ وہ بگننگ خود کریں. اس کے عمل کا جواب نہ دیں کہ اس نے یہ کیا ہے. نو نو نو, یو انیشیٹ. کیونکہ آپ کو کچھ بھلائی چاہیے کسی میں. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے, کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے, کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید ہو تو تمہارا کیا احسان ہے, گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے اور تاکہ پورا وصول کریں. مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو, اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا, اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے, کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دو لو. عیب جوئی نہ کرو, تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. مجرم نہ ٹھہراؤ, تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے. خلاصی دو, تم بھی خلاصی پاؤ گے. دیا کرو, تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا پیمانہ, داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے, کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. اگر آپ اپنے پڑوسی کو آٹا برتن میں دیتے وقت دبا دبا کے آٹا بھر کے دیں گے, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿਆਲਾ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ویسا ہی ریٹرن بھی ملے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. میٹر یہ نہیں آپ کتنا دیں, میٹر یہ ہے آپ کیسے دیں. خوشی سے. آپ کیسے دیں؟ خوشی سے. خوشی سے. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اور دینا لینے سے مبارک ہے. اور آپ سب ایک ایک خدا کو دے سکتے ہیں, خدا کے کام کے لیے دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو رشتہ دار ان کی مدد نہ کریں, پلیز ڈو اٹ. اگر آپ کر سکتے ہیں پلیز کریں, مگر مت خیال کریں کہ جو کچھ آپ بو رہے ہیں وہ وہاں اگے گا وہی جو آپ مقدسوں کے گھر میں بو رہے ہیں یا خدا کی حضوری میں بو رہے ہیں. باقی آپ خرچ کر رہے ہیں, آپ خرچ کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں, مگر خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ. اور اگر ایماندار آپ ہی کا خاندان ہے, وائی ناٹ, اپنے ہی خاندان کی فکر کریں, اپنا ہی خاندان دیکھیں. اگر آپ کا خاندان ایمان کے اندر مضبوط ہے, تاکہ کوئی خدا کے ساتھ چلتے ہوئے دلیر ہو. کتنے لوگ ہیں ہم ان کی مدد کر کے ان کو روحانی بننے سے روک لیتے ہیں. میں نے کئی خاندانوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بغیر سوچے مدد مہیا کرتے ہیں اور لوگوں کو نجات سے دور لے جاتے ہیں. آپ کے لیے یہ حیرت ہوگی مگر یہ سچ ہے.
کیونکہ کئی دفعہ کمیاں ہمیں خدا کی طرف راغب کرتی ہیں، ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دیتے ہوئے خدا کو موقع نہیں دیتے، خدا کو پوچھتے نہیں ہیں کہ اس کی مدد میں نے کتنی کرنی ہے، تاکہ ان کو خدا کی ضرورت محسوس ہو، خدا کی ضرورت پڑے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے یہ میں نے کیا تھا، کسی خاندان کا نقصان ہوا اور میں نے کہا یہ نقصان میں بھر دوں گا۔ خدا نے مجھ سے بات کی، خدا نے کہا میں نے تو نقصان کیا تھا ان کی نجات کے لیے کہ میں ان کی ضرورت بنوں گا، مگر تو میری جگہ کھڑا ہو گیا اور تو نے ان کو اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچنے دیا جب وہ مجھے چنتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کسی کی نجات کی فکر کرتے ہیں، آپ کسی کی نجات کے لیے آگے آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ دعا کے ساتھ اینڈ اپ کرتے ہیں۔ کوئی بھی عزیز دعا میں رہنمائی کرے اور